بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ تحاویہ کی کلاس میں گزشتہ کل ہم لوگوں نے ٹیکسٹ نمبر 96 اور 97 تک پڑھ چکے ہیں۔ 98 تو گیا کہ 6 ٹیکسٹ باقی ہے۔ 98 میں ہے ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، کسی ولی کو نبی پر پریفر نہیں کرتے، اور آگے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور کس نے لکھا ہے؟ احناف کے بہت بڑے عالم نے، امام ابو جعفر طحاوی حنفی۔ اور انہوں نے کن سے لکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے 2 اسٹوڈنٹ ابو یوسف اور محمد سے، اور انہوں نے اپنے استاد سے، امام ابو حنیفہ کا، ان کے 2 اسٹوڈنٹ کا، اور اسی طرح سے ان کے بعد آنے والے تمام جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو کہ سلف کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم کسی ولی کو نبی پر برتری اور فوقیت نہیں دیتے، ترجیح نہیں دیتے، پریفر نہیں کرتے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے، ایک نبی تمام اولیاء، دنیا میں جتنے اولیاء ہیں سب سے افضل ہیں۔ بہت سارے موقع پر جو لوگ اولیاء پرست ہیں، ان کے محفلوں میں آپ دیکھیں گے ولیوں کا بیان ہوتا ہے، کیسے کیسے ولیوں کا بیان، قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور نبیوں میں سے صرف آخری نبی کا ہی بیان ہوتا ہے۔ ان کے محفلوں میں، قوالیوں میں، نعت میں، نظموں میں کبھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلتوں کو سنا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی فضیلتوں کو سنا ہے؟ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد، ابراہیم، سلیمان، اسحاق علیہ السلام، کتنے انبیاء ہیں، ان کے واقعات بیان ہی نہیں کرتے لوگ، بہت کم۔ اور ان کے واقعات بھی اس وقت بیان کرتے ہیں جب کوئی ولی کی بات آئے، کوئی کرامت کی بات آئے تب بیان کرتے ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ ولیوں کو نبیوں کے مقابلے میں آگے بڑھاتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں حضرت موسیٰ اور خضر سے۔ موسیٰ نبی تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کوئی بہت زیادہ جاننے والا کون ہے، انہوں نے کہا کہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، خضر بول کے ایک آدمی، ان کے پاس جاؤ، دیکھو تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے کہ وہ چلتے چلتے ایک بچے کو قتل کر دیے، ایک جو ہے گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر دیے، جبکہ وہ لوگ مہمان نوازی نہیں کیے، ایک کشتی میں چھید ڈال دیے، تو اس کے بعد وہ پریشان ہوئے کہ بھائی ایسے ایسے کام کیے تو ظلم لگ رہا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ نہیں، میں نے کیوں کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے، بعد میں ایکسپلین کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ایک ولی تھے، اور ولی کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ جا کر ان سے علم حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوتا کہ ولیوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ نبیوں کے پاس بھی نہیں، نعوذ باللہ، یہ غلط تعبیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جبکہ صحیح قول تو یہ ہے، شیخ بن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے، خضر علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، وہ بھی ایک نبی تھے، ولی نہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی ایک نبی تھے، نبی کو نبی کے پاس بھیجے۔ اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرنا، انہوں اچھے تھے ان کے مقابلے میں انہوں کم تھے، ایسا نہیں بولنا، یہ غلط ہے۔ تو سلف کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کا ٹیکسٹ دیکھیے 99۔ ہم اولیاء کی کرامات کو تسلیم کرتے ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارا بھی ایمان ہے۔ اولیاء کے کرامات برحق ہیں، اولیاء کے کرامات ہم تسلیم کرتے ہیں، اور ان سے مروی ثقہ روایات کو صحیح مانتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ان سے روایات جو نیک بندے ہیں، ثقہ مطلب بھروسے کے قابل، جو اچھے راوی ہیں، ان کو ہم قبول کرتے ہیں۔ راوی حدیث بیان کرنے والے لوگوں کو راوی کہتے ہیں۔ روایت اور راوی، سند مطلب چین آف نیریٹرز، جو نیریٹرز ہوتے ہیں ان کو راوی کہتے ہیں۔ حدیث روایت کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، جس کو انگلش میں نیریٹرز کہتے ہیں۔ تو جو ثقہ ہیں، یہاں حنفی عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ ثقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت کرنے والے غیر ثقہ بھی ہوتے ہیں،
روایت کرنے والے غیر ثقہ یعنی ضعیف بھی ہوتے ہیں. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا کہ جو ثقہ روایتیں ہیں وہ ہم قبول کرتے ہیں، جو ثقہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ ہم بھی قبول نہیں کرتے. جبکہ آپ دیکھیے حنفی مسلک کے پورے 90% زیادہ مسائل ضعیف حدیثوں پر ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ ہے ان سے مروی، ان سے روایت کی ہوئی ثقہ روایت کو صحیح مانتے ہیں. اولیاء کے کرامات اولیاء برحق ہیں. اولیاء سے اللہ تعالیٰ نے کرامات ظاہر کرتا ہے. کرامات اور اسی طرح سے معجزات کیا ہے؟ نبی سے عادت کے خلاف عام جو بات ہوتی ہے ان سے خلاف، نیچر کے خلاف، نیچرل جو باتیں ہوتی ہے ان سے خلاف کوئی بات آ جائے تو اس کو نبی کے لیے ہو تو معجزہ کہتے ہیں، غیر نبی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، جو عام طور سے نہیں ہوتا. جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، کوئی دوسرا کر سکتا ہے نہیں. انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کے فوارے نکلنا، تھوڑا سا کھانا ہے وہ زیادہ ہو جانا، معراج کی رات میں آسمانوں کا سفر کرنا، یہ سب معجزہ ہے. اور معجزہ کا مطلب دوسروں کو عاجز کرنے والی چیز جو آپ کے عقل میں نہ آئے، دوسرا کوئی نہیں لا سکتا ہے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ انکار کرتے اسپیس میں ایسی جگہ ہے، آگے جانا بہت مشکل ہے، اس کے لیے کیا کرنا، بم بلاسٹ کر کے اس کو آگے پش اپ کرنا، تب جا کے اس کا جو گریویٹیشن ہے وہ پکڑتا. یہ آپ کے دماغ میں ہے، یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں. جو کوئی نہ کر سکے، آپ کے دماغ میں نہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں کسی انسان سے، نبی سے، تو اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ کا مطلب یہی ہے جو دوسرے لوگ عاجز ہو جائیں، نبی کر کے دکھائیں. سب بھی کر سکتے ہیں تو پھر معجزہ کہاں ہوا؟ غیر نبی سے ہو تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے. کرامت. اب کرامت جیسے مریم علیہ السلام نبی نہیں تھے لیکن ان کے یہاں غیر موسمی پھل فروٹس ہوتے تھے، یہ کرامت ہے. یہ کرامت ہے، غیر موسمی پھل فروٹس کرامت ہے. تو غیر نبی سے جو اب سیزن نہیں، آم کا سیزن نہیں ہے اور کہیں بھی آم نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جو کبھی بازار نہیں گیا، کہیں نہیں، کوئی باہر سے آدمی نہیں آیا، لیکن اس کے پاس وہ پھل ہے، تو اب کہیں گے یہ غیبی طریقے سے ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کرامت. اور یہ کرامت دیکھیے، اگر کوئی آدمی دعوے سے کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ پورے دعوے سے کہیے تو جھوٹا ہے. ہاں، اگر کوئی ولی پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، آگ پہ چل سکتا ہوں، پانی پہ چل کے دکھا سکتا ہوں، ہواؤں میں اڑ سکتا ہوں، تو ہم کہیں گے تو کرامت اولیاء نہیں ہے، یہ کرامت شیطان ہے. دعوے سے جو کہتا ہے، کیونکہ نبی کو بھی معلوم نہیں رہتا تھا کہ میں یہ معجزہ دکھا سکتا ہوں یا نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. ایسے ہی اولیوں کو بھی معلوم نہیں رہتا تھا کہ میں یہ کرامت دکھا سکتا ہوں یا نہیں جب تک اللہ نہ دکھائے. اگر کوئی پورے دعوے کے ساتھ کہیں یہ کر سکتا ہوں، ہر سال کر کے دکھاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے. نبی نے چاند کو صرف 1 مرتبہ 2 ٹکڑے کیا، معراج کو 1 مرتبہ گئے، ہر سال بار بار نہیں جاتے تھے. ابھی عرس اور میلے کے موقع پر ہر سال آگ میں کودتے، ہر سال جو پانی پہ چل کے دکھاتے، ہر سال جو ہے درخت کو ہلاؤ تو شکر گرتا کہتے. پھر اس کے بعد اور بھی کیا کہ ہوتا ہے، ہر سال پورے وثوق کے ساتھ کر رہا ہے. اب سمجھ لینا اس کے پیچھے شیطان ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے اگر کوئی آدمی وثوق کے ساتھ کہتا میں یہ کر سکتا ہوں، آگ میں کود رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، آپ اس کا یقین مت کرو، وہ شیطان ہے. سمجھ میں آ رہا کرامت اولیاء کیا ہے اور کرامت شیطان کیا ہے؟ آج جو لوگ دکھاتے ہیں، مریم علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا وہ لوگ ولی تھے، ویس القرنی نے کبھی نہیں کہا میں کر سکتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ نے کیا، اللہ کرواتا ہے. تو کرامت اولیاء برحق ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے نبی سے معجزہ ہے، اولیاء سے کرامت ہے. کون کراتا؟ اللہ. چاہے کتنے معجزے دکھا لے، کتنے کرامات دکھا لے، ہم ان کی عزت کرنا، عبادت اللہ کی کرنا. عزت الگ ہے، عبادت الگ ہے. ہم اولیاء کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
اولیاء کے ریسپیکٹ کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کو مانتے نہیں، انبیاء کو مانتے نہیں، ہاں جیسے تم مانتے ہو ہم ویسے نہیں مانتے۔ ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہم اولیاء اور انبیاء کی عزت کرتے ہیں، ان کی باتوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی اطاعت اور تابعداری کرتے ہیں، لیکن عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کی، نبی کی اطاعت اور اولیاء کی عزت، یاد رکھیے۔ اس میں اگر گڑبڑ کر دیے تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ جس کا جو مقام ہے وہاں رکھیے۔ آپ نے اگر گڑبڑ کر دیا ہے، ایک ٹیچر کو لے جا کر پریسیڈنٹ کے مقام پہ بٹھا دیا، اس کے بعد پرنسپل کو لے جا کے اسٹوڈنٹ کو وہاں پر بٹھا دیا، سیکریٹری کو لے جا کے آپ نے ایک عام ٹیچر کے وہاں بٹھا دیا، تو یہ ظلم ہوا نا۔ یہ ہر ایک کو اس کے لیول پہ رکھ دیں گے مقام پہ تو ہاں ٹھیک ہے بھائی، نظام صحیح چلے گا۔ اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھیے، نبی کو نبی کے مقام پہ، اولیاء کو اولیاء کے مقام پہ، برابر چلے گا نظام۔ الٹا سیدھا کر دیے تو گئے۔ یہ ہمارا منہج ہے۔ آگے بڑھے، ٹیکسٹ نمبر 100۔ ہم علامات قیامت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کی علامتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی علامتیں، جیسے دجال کی آمد، دجال آئے گا، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض زمین سے ایک چوپایا نکلے گا اور وہ انسان سے بات کرے گا۔ ان تمام علامتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان حدیثوں کا مطلب تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی نے حدیث میں فرما دیا، ہمیں ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ احناف کے ائمہ بھی کہہ رہے ہیں۔ زمین سے ایک جانور آئے گا، بات کرے گا، کیسے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آئے گا، باقاعدہ جانور آئے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں معلوم؟ آج کل کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر ہے، دابۃ الارض کہتے ہیں کمپیوٹر ہے، وہ آپ سے پورا بات کرتا، سب کچھ ہے، اے ٹی ایم میں جاؤ تو کتنے پیسے وہ بھی دے رہا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ فٹ کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث کی غلط تشریح ہے۔ حدیث میں دابہ کہا گیا، چوپایا آئے گا، باقاعدہ چوپایا نکلے گا، زمین سے آئے گا اور وہ بات کرے گا انسان سے۔ لہٰذا حدیث کو ویسے ہی رکھنا، اس کے اپنے دماغ سے توضیح اور تشریح کرنا یہ سلف کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، ٹیکسٹ نمبر 101۔ ہم کسی نجومی یا پامسٹ کو سچا نہیں سمجھتے۔ دیکھیے احناف کا عقیدہ، احناف کے اماموں کا عقیدہ، کسی نجومی پامسٹ کو سچا نہیں سمجھتے، اور نہ ہی اسے سچا مانتے ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف کوئی دعویٰ کریں، کیونکہ اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ کہ آپ کسی نجومی ایسٹرولوجر ہے، پامسٹ ہے، اس کے پاس گئے، غیب کی بات معلوم کی، شرک ہوا، کیونکہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ اور میں تو یہ مثال دیتا ہوں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو، فیوچر کی باتوں کو، انسین کو کسی انسان کے حوالے کر دیتا، انسان ایک جنات بھی، فرشتے بھی غیب کی باتوں کو نہیں جانتے، دنیا کا نظام ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چلتا، ایک سیکنڈ کے نہیں چلتا۔ آپ کے پورے پاسورڈ جو ہے ہیک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے؟ چلتا، پورے کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ سب لوگ بڑے بڑے مالداروں کے جو پاسورڈ معلوم کر لیتے ہے نا، ارے بھائی ایک جن کو، ہاں بھائی جا معلوم کر کے بتا کیا ہے اس کے پاسورڈ، پورا معاملہ درہم برہم ہو جاتا تھا۔ اور آج اس کو سمجھنا بہت ایزی ہے۔ کبھی کبھار آپ جو ہے رکھ دیتے ہیں کوئی چیز کو کسی گھر کے کونے میں، اگر معلوم ہو جائے تو ارے بھائی چور کیا کیا کر رہا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا کیا؟ کسی جادوگر کے پاس جا کر ایک چن مجھے دے دو، وہ غیب کی باتوں کو معلوم کر کے آئیں گے، بتائیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیے کہ اللہ نے غیب کی باتوں کو اپنے پاس رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ آگے بڑھیں، اس کے بعد کہا ٹیکسٹ نمبر 102۔ ہم الجماع کو حق اور درست جانتے ہیں اور فرقہ بندی کو کجروی یعنی ٹیڑھا پن اور عذاب سمجھتے ہیں۔ فرقہ بندی کیا ہے؟ عذاب ہے یہ۔ اور جماعت ہے نا، اس کو لازم پکڑتے ہیں۔ جماعت، اب دیکھیے اس کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعت۔ اہل کے معنی والے، بہت سمپل ہے یہ، آج لوگوں نے پیچیدہ بنا دیا اس کو۔ اہل کے معنی والے، کیا والے؟ ماننے والے، عمل کرنے والے، دونوں، علم رکھنے والے، عمل کرنے والے، دونوں کو اہل کہا جاتا ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب حدیث کا علم رکھنے والے محدثین بھی ہے، حدیث پر عمل کرنے والے عوام بھی ہے۔
جیسے قرآن میں اللہ نے کہا اہل الکتاب، تو اہل کتاب سے یہود اور نصارہ کے صرف علماء مراد ہے کیا؟ نہیں، ان کے پبلک بھی، علماء علم رکھنے والے، عوام عمل کرنے والے، دونوں۔ اہل کے معنی والے، سنت کا مطلب نبی کی سنت، بہت سمپل بات ہے۔ اور جماعت سے مراد کون سی جماعت؟ نبی کے حدیث نبی نے فرمائی، نبی کے زمانے میں کون سی جماعت تھی؟ ہماری اور آپ کی جماعت۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ SMS کرتے ہیں، جس نے جماعت سے الگ ہو گیا وہ ایسا ہو گیا، جماعت سے یہ کیا تو وہ ہو گیا، جماعت کو لازم پکڑو۔ بالکل صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن نبی کے زمانے میں کون سی جماعت تھی؟ صحابہ کی نا۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کی جماعت تھی، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت۔ حدیث میں صاف ہے، صحابہ کے بارے میں کہا کہ تم جماعت ہو۔ تو نبی کے طریقے پر چلنے والے اور صحابہ کی جماعت، اس کے طریقے پر چلنے والے کو اہل سنت اور جماعت کہا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی جماعت نہیں، یہ تو آج کل کی بنائی ہوئی ہے۔ تو جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، تو صحابہ کی جماعت کو ہم لازم پکڑتے ہیں۔ صحابہ اور نبی کے طور طریقے پر چلنے والے ہی اہل سنت اور جماعت ہے۔ اور نبی نے وہی فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنتی ہے۔ نبی نے فرمایا کون ہے وہ؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ ہی الجماع، وہ جماعت ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، ایک حدیث دوسرے حدیث کی ایکسپلین کرتی ہے۔ ایک حدیث میں کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، اور ایک جگہ پر نبی نے فرمایا وہی جماعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ میرے اور میرے صحابہ وہی جماعت ہے، اہل سنت اور جماعت، اسی جماعت کو لازم پکڑنا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام صرف مسلمان کافی نہیں، کیا مسلمان ہیں، کسی جماعت سے نسبت جوڑنا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت میں سے 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ پورے 73 فرقے نبی کی امت ہے نہیں، مطلب مسلمان میں سے آپ بولو، مسلمان میں سے اس کو لازم پکڑو۔ پھر الگ سے اللہ کے رسول نے جماعت کیوں کہتے بھائی اسلام کو لازم پکڑو؟ کہا نا میری امت میں سے، وہ بھی مسلمان کہنے والے ہوں گے اپنے آپ کو، اس مسلمان میں سے ایک جو ہے جماعت کی شناخت ہونی چاہیے۔ وہ کون؟ نبی اور صحابہ کو فالو کرنے والے۔ جو جماعت ہے آپ کو اس سے جڑنا ہے، جماعت سے جڑنا ہے، باقاعدہ اس جماعت کا ساتھ دینا ہے۔ جماعت کے افراد چاہے کتنے رانگ ہو، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہ ہمارا ایک جماعتی اخلاقی دینی فریضہ ہے، اور یہ کمپلسری ہے، فرض ہے۔ اور اس سے الگ ہو جانا عذاب کا ذریعہ ہے، اس سے الگ ہو جانا فرقہ بندی ہے باقاعدہ۔ ٹیکسٹ نمبر 103، اللہ کا دین ارض و سما یعنی زمین اور آسمان میں صرف ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے پاس پسندیدہ دین ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ دین اسلام سے ہی راضی ہے۔ معلوم ہوا جب اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کا طریقہ بھی ایک ہی ہوگا، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہوگا۔ الگ الگ ذریعے سے جانا یہ صحیح مثال نہیں ہے۔ ٹیکسٹ نمبر 104، یہ دین افراط و تفریط یعنی حد سے زیادہ غلو کرنا، ایگزیجریشن، بہت آگے بڑھا دینا، اور بہت کوتاہی کرنا، تساہل، ایسا نہیں۔ دین درمیانی رہنا ہے، جو صحیح ہے ہوبا اسی پر چلنا ہی دین ہے۔ اس کی مثال جیسے ٹرین کی پٹری ہے، برابر لائن پہ رہے تو ہی چل سکتی ہے، تھوڑا ادھر ادھر گئے تو نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ دین کے دو پٹی ہے، نبی اور صحابہ، قرآن اور حدیث، ان کو ساتھ لے کر چلو گے تو ٹھیک آپ کی ٹرین چلتی رہے گی، تھوڑا ادھر ادھر گئے تو نہیں۔ اور تشبیہ، مختلف طرح کے مثالیں، یہ ویسے ہیں وہ ویسے ہیں، تعطیل، اس کو نہیں مانتے اس کے ریجیکٹ کر دیے، اس کی تعویل کیے، اس کو اپنے دماغ سے سمجھے، ایسے چیزوں سے دین پاک ہے۔ جبر و قدر یعنی جو قدریہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جبریہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں، سب تقدیر پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے ہم نہیں پڑتے۔ بے خوفی اور نا امیدی کے مابین ایک سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ سے امید بھی رکھنا، خوف بھی کھانا، یہ ایمان ہے اصل میں۔ ایسا نہیں کہ امید رکھ کے بیٹھ جانا ہاں ہم تو جنتی سیدھا کچھ بھی کرو، اور یہ بھی نہیں کچھ بھی کرو بھائی اتنے گنہگار ہے اللہ کاہے معاف نہیں کرے گا۔ نا امید بھی نہیں ہونا اور اتنا زیادہ غرور میں بھی نہیں آنا، بلکہ ایمان ہے، اعمال اور صحیح عقیدے کا کوشش کرتے رہنا کا نام ہے
امید اور خوف دونوں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے خوف بھی ہو، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہو، یہی ایمان ہے۔ آخری ٹیکسٹ، یہ ہمارا دین ہے اور ظاہر اور باطن میں یہی ہمارا اعتقاد ہے۔ ہم ہر اس انسان سے بری ہیں جس نے ان باتوں کی مخالفت کی جن کا ہم نے اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ کس نے کہا؟ احناف کے بہت بڑے امام نے کہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان سے بری۔ کس نے کہا؟ ان کے امام نے کہا، لہٰذا تم جب بری ہو، ہم بھی ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو اس عقیدے کو نہیں رکھتے، لہٰذا ہمیں اس عقیدے کو فالو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے عقیدے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا